ہلو مسیح یسوع میں آپ سب کو سلام۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے اور خاص کر ہماری بی ٹی ایل ٹیم کے لیے بڑی فخر کی بات ہے کہ ہمیں خداوند نے یہ موقع دیا کہ ہم خداوند کی شیرنی کو ایک سورما جو کہ ہمارے لیے ایک فخر ہیں انہیں شہر کراچی میں دوبارہ ٹیم کے ساتھ ویلکم کر سکیں۔ بی ٹی ایل کی ٹیم اور سارے آج باجی کو ویلکم کرنے کے لیے ان کے پاس آئے ہیں، تو ہم اپنی محبت کا ان سے اظہار کریں گے۔ آپ سب بھی ہماری بہن کو پاسٹر غزالہ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ بی دی لائٹ انٹرنیشنل ٹیلی ویژن تمام ہمارے ویورز کو ویلکم کرتا ہے۔ آج ہم اس وقت شہر کراچی میں موجود ہیں میڈم غزالہ شفیق عمر صاحبہ کے ساتھ، جو کہ قوم کی بہادر بیٹی، مسیحی قوم کے لیے انہوں نے لازوال ماضی میں بھی قربانیاں دیں اور مستقبل میں بھی قربانیاں دینے کا جذبہ رکھتی ہیں۔ آئیے ہم ان سے بات کریں گے، کیونکہ یہ سانہ جڑا مالا کے حوالے سے میڈم وہاں پہ گئیں اور جو ان کے ساتھ واقعات انہوں نے وہاں پہ جو واقعات حالات و سکنات دیکھے، ضرور ہم ان سے حقائق جاننے کی کوشش کریں گے۔ میڈم ہمارا پہلا سوال یہ ہے کہ آپ جو ہے جڑا مالے جب گئے، آپ کے ساتھ جو پولیس کا رویہ تھا، کیا آیا آپ اس سے مطمئن ہیں؟ پولیس کا رویہ نہایت نامناسب تھا، نہ صرف نامناسب تھا بلکہ پرتشدد تھا اور تعصب سے پر مبنی تھا کہ وہ جب ٹارچر کر رہے تھے ہمارے ساتھی جو میرے ساتھ لوک وکٹر تھے، وہ مسلسل اس قسم کی باتیں کہ تم چوڑے ہو اور آج پہلا کرسچن میرے ہاتھ سے قتل ہوگا، یہ میرے لیے ایک بہت بڑی سعادت ہوگی اور تم کرسچنوں کا تو وجود یہاں سے پاکستان سے مٹ جانا چاہیے۔ تو بہت معتبر تعصب سے بھرا ہوا ان کا رویہ تھا۔ میڈم ہمارا دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ جو سارا واقعہ ہوا سانہ جڑا مالے کے حوالے سے، آپ ملک پاکستان میں رہتی ہیں، آپ کون سی ایسی سیاسی، سماجی، کسی ایسی مذہبی، کسی ایسی تنظیم کو سمجھتے ہیں کہ کیا آیا وہ لوگ ذمہ دار ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، جو جڑا والا میں واقعہ پیش آیا اس میں بڑے واضح طور پر تحریک طالبان وہاں پر سرگرم نظر آئی، اور اس کے بعد ڈان کی جو رپورٹ چھپی ہے، ڈان نے بھی اس بات کو کہا کہ تحریک طالبان اس میں ملوث ہے۔ اب آپ کو تھوڑا سا ڈفرینشیٹ کرنا پڑے گا کہ جو آپ جب جڑا والا واقعہ کی بات کرتے ہیں تو دو واقعات ہیں، ایک جو چرچز کو جلایا گیا، چرچز کو، سلیب کو اور بائبلز کو جلایا گیا، اور ایک واقعہ پاسٹر وکی کے حوالے سے ہے۔ تو ان میں سے آپ اس وقت کس کو زیادہ فوکس کر رہے ہیں؟ میڈم ہمارے لیے تمام چیزیں جو ہے برابر ہیں، فوکس ہیں، کیونکہ یہ اس واقعے کی جو ابتدا ہوئی تھی یہ سانہ جڑا مالے کے حوالے سے ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہم پاسٹر وکی کے حوالے سے بھی ضرور بات کریں گے۔ جی، پاسٹر وکی کا واقعہ بھی، کیونکہ کچھ تو ایسے عناصر ہیں جو اس جو بات کا رخ اس طرح پلٹ رہے ہیں کہ یہ کرسچنز ہیں جنہوں نے خود یہ کیا۔ ادروائز یہ واقعہ صرف جو آیات لکھنے کا، اسلامی کلمات لکھنے کا دیواروں پر، چرچ کی دیواروں پر، یہ صرف آئسولیشن میں نہیں ہوا۔ سب سے پہلا واقعہ پاسٹر وکی کے چرچ میں ہوا تھا، پھر ہمارے شہر کراچی سندھ میں جہاں میں رہتی ہوں، کیتھیڈرل، اس کی دیوار پر ایسے کلمات لکھے گئے۔ صدر میں ایک اور بڑا چرچ ہے، سینٹ بروکس میموریل چرچ، جسے 74 گارڈن کہا جاتا ہے، اس کی دیوار پر بھی 2 بار کلمات لکھے گئے۔ تو یہ عجیب بات ہے کہ وہ سندھ میں بھی وہی واقعات ہوئے جو کہ فیصل آباد میں پاسٹر وکی کے چرچ کے باہر جس بات کا آغاز ہوا۔ تو یہ سملر واقعات ہیں اور ایک ہی گروہ ہے جو کروانے والا ہے، جو بظاہر نظر آ رہا ہے۔ میڈم آپ جب پاسٹر وکی کے لیے یہاں سے شہر کراچی سے جڑا والے جاتی ہیں تو کچھ پولیس والے آپ کے ساتھ مین ہینڈنگ کرتے ہیں،
تو کیا آیا مستقبل میں آپ ان کے خلاف کوئی ایسی قانونی چارہ جوئی جو ہے کرنے کا سوچتی ہیں کیا؟ بالکل، جو پولیس نے بدتمیزی کی اور مین ہینڈلنگ کی، ہیراسمنٹ کی اور تشدد کیا، تو اس کا میڈیکل بھی کروایا ہے اور اس کو انکوائری بھی لانچ ہو گئی ہے، آرڈرز ہو گئے ہیں اور اس پہ پراپر ایک انویسٹیگیشن آفیسر بھی مقرر کر دیا گیا ہے۔ تو ان ساری چیزوں کا تعین ہوگا کہ کس کے کہنے پر ہوا، کیوں ہوا، کس لیے کیا گیا۔ یقیناً ہم چاہیں گے کہ پولیس اگر ہمارے جیسے لوگ جو ایکٹیوسٹ ہیں، جو تعلیم یافتہ ہیں، جو حقوق کی بات کرتے ہیں، اگر ہمارے ساتھ اتنا برا سلوک کر سکتی ہے تو عام کرسچن جس کے پاس شعور بھی نہیں ہے، طاقت بھی نہیں ہے اور وہ شاید اتنے وسائل بھی نہیں رکھتا، تو اس کے ساتھ کتنا زیادہ تعصب ہوتا ہوگا اور زیادتی ہوتی ہوگی۔ اس وجہ سے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ سارے واقعے کو منطقی جو ہے اس کا اینڈ کیا جائے، تاکہ پتہ چلے کہ کون سی طاقتیں انوالو تھی جو یہ سارے تشدد کو جو عمل میں لایا گیا ہمارے اوپر۔ میڈم، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ملک پاکستان میں رہتے ہوئے بحیثیت ایک مسیح قوم، آپ اپنی قوم کو محفوظ سمجھتی ہیں؟ محفوظ میں کیسے کہہ سکتی ہوں محفوظ ہے؟ آپ سب نے وہ واقعات دیکھے، اب تو کوئی بھی محفوظ نہیں، نہ چرچز محفوظ ہیں، نہ آپ کی مقدس کتابیں محفوظ ہیں، نہ لوگوں کی جان مال عزت کچھ بھی محفوظ نہیں ہے اب تو۔ میڈم، ایسی جو بہت ساری منسٹریز ہیں چرچوں کے حوالے سے، جو پاسبان ہے یا چرچ لیڈرشپ ہے، مذہبی سیاسی سماجی جو تنظیمیں ہیں، جنہوں نے جو لوگ گورنمنٹ آف پنجاب کی ہی زبان میں بات کر رہے تھے لیکن وہ سامنے نہیں آئے، انہوں نے بہت زیادہ تنقید کی آپ کے حوالے سے، آپ ان لوگوں کو کیا میسیج دینا چاہتی ہیں؟ دیکھیں، میں ایک چیز کہوں گی کہ نہ تنقید مجھ پہ کریں، نہ تنقید کسی اور پہ کریں۔ ہمارا جو بیسک تھا کہ ہر شخص کی قانون تک رسائی یہ اس کا فنڈامنٹل رائٹ ہے، بنیادی حق ہے۔ ہمارا وہاں جا کے جد و جہد کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ سمجھ لیں کہ جو آپ الزام لگا رہے ہیں یا ریاست یا پولیس جو وہاں کے پولیس ہے جو الزام لگا رہی پاسٹر وکی پر، ان کو حق دیا جائے نا۔ ان کی صحت خراب ہے، ان کو فیسلٹیز دی جائے، ہیلتھ فیسلٹیز دی جائے، میڈیکل ان کو ایڈ دی جائے، اس کے ساتھ ان کی قانون تک رسائی ممکن بنائی جائے۔ آپ عدالتوں کو کام کرنے دیں، حق اور سچ سامنے آ جائے گا۔ آپ پہلے سے ہم کون ہوتے فیصلے کرنے والے؟ اب 2 ورڈکٹ سامنے آئے کہ ان کی تنظیم کے پادری نے کہہ دیا بغیر تحقیقات کے، اور اب پادری صاحب کہہ رہے ہیں، وہ بائبل مقدس کو پکڑ کر کہہ رہے ہیں کہ یہ سارا کچھ میرے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے۔ لیٹ دا لا ٹیک اٹس کورس، قانون ساری چیزوں کو کھول کے رکھ دے گا، ان کی قانون تک رسائی تو ممکن بنائے ان لوگوں کی۔ میڈم، آپ پاکستان میں مسیحوں کا مستقبل کیسا دیکھتی ہیں؟ مسیحوں کو اس وقت بیدار ہونے کی ضرورت ہے، جرأت لینے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں، یہاں پر کچھ شرپسند عناصر ہیں، میں یہ نہیں کہتی کہ سارے ہی مسلمان ایسے ہیں، لیکن جو مذہبی تعصب والی سوچ ہے، ایک ذہن سازی ایسی کر دی گئی ہے لوگوں کی کہ وہ سمجھتے ہیں کہ کرسچنز کے ساتھ نفرت کرنی ہے، یہ جہنمی ہے، یہ کافر ہے۔ تو وہ اپنی مذہبی ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ کرسچنز کو تنگ کرنا، ان کو صفحہ ہستی سے مٹانا شاید ان کی ذمہ داری ہے۔ تو اس سوچ کے دھاروں کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے چرچ کو بھی باہر نکل کر آ کر اسلامی تنظیموں کے ساتھ بیٹھنے کی ضرورت ہے، بات چیت کرنے کی ضرورت ہے، اپنا جو مطمع نظر ہے، جو تعلیمات ہیں ان کے آگے اور ان کی تعلیمات کو سننے کی ضرورت ہے، تاکہ جو غلط فہمیاں ہیں، نظریات میں جو دوری ہے، ان نظریات کو کلیئر کیا جا سکے۔ میڈم، ہمارا سوال آپ سے یہ کہ اگر پاکستان میں مسیحیوں کو انصاف نہیں ملتا تو آپ پاکستان کا مستقبل جو انٹرنیشنل میڈیا کے ساتھ ہے یا انٹرنیشنل دنیا کے ساتھ ہے، آپ جو کہاں دیکھتی ہیں؟ دیکھیں، ہم پر امید ہیں، میں مایوس نہیں ہوں عدالتوں سے،
اچھے ججز بھی ہیں، اچھے وکلا بھی ہیں، اچھے آفیسرز بھی ہیں. تو آپ دیکھیں اگر نہیں ملتا، آسیہ بی بی کو بھی 9 سال لگ گئے لیکن انصاف تو ملا نا اس کو بھی. تو جد و جہد تو کرنی چاہیے انصاف کے لیے، کیونکہ جو عالمی ادارے ہیں یا جو انٹرنیشنلی بین الاقوامی طور پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ قانونی طور پہ تو نہیں کچھ کر سکتے نا. قانون تو یہیں کا امپلیمنٹ ہونا ہے. اس لیے ہمیں معاشرے کا امن بھی نہیں برباد کرنا، جو ہماری ذمہ داری ہے. ہمیں معاشرے کے امن کو برقرار رکھنا ہے، لیکن اس معاشرے کے امن کو برقرار رکھتے ہوئے ہم نے بزدل نہیں بننا. ہم نے جد و جہد کرنی ہے، ہم نے سچ کو سچ کہنا اور جھوٹ کو جھوٹ کہنا، یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے. اور انٹرنیشنل جو لوگ بیٹھے ہوئے وہ دعا کے ذریعے مدد کر سکتے ہیں. میڈم، انٹرنیشنل دنیا کو پاکستان میں موجودہ حالات کے حوالے سے کیا خاص پیغام دینا چاہتی ہیں؟ یہی ذمہ داری سے آپ انالیسس کریں اور انصاف کے لیے ان اداروں سے بات کریں، ان سفارتی سطح پر مہم چلانے کی ضرورت ہے، سفارتکاروں سے ملنے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ لوگ تعلیم یافتہ ممالک میں بیٹھے ہیں جہاں پر ہیومن رائٹس کی پاسداری ہوتی ہے. تو مل کر، جیسے یہاں میں کراچی سے اٹھ کر گئی وہاں پر، تاکہ خود آنکھوں سے اپنے ذہن کو استعمال کرتے ہوئے چیزوں کو دیکھوں. اسی طریقے سے جو بین الاقوامی طور پر پاکستانی کرسچنز بیٹھے ہیں وہ سفارتکاری کے جو معاملات ہیں اس کو آگے بڑھائیں، ان لوگوں سے ملیں، بیٹھ کر ان ایلیمنٹس کی نشاندہی کریں جو پاکستان کا امن تباہ کرتی ہیں اور پاکستان میں کرسچنوں کی جان مال عزت کی دشمن ہیں. ان طاقتوں کو آشکارا کرنے کی ضرورت ہے. بی دی لائٹ انٹرنیشنل ٹیلی ویژن تمام دوستوں ساتھیوں کو اگین ویلکم کرتا ہے. جیسا کہ اس انٹرویو میں آپ نے حقائق پہ مبنی بہت ساری باتیں خداوند کی عظیم خادمہ پاسٹر غزالہ شفیع کمل صاحبہ کی زبان مبارکہ سے سنی. تو ضرور ہم چاہیں گے کہ آخری بات، جیسے کہ بائبل مقدس میں بھی یہ بات رقم ہے، مینشن ہے، لکھا ہوا ہے کہ مبارک وہ لوگ ہیں جو مسیح کے نام سے ستائے جاتے ہیں. میڈم جی کو مردوں نے، یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، ضرور ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں پہ بھی غور کریں کہ ایک خاتون پہ 5-6 مرد اگر حملہ کریں، مارنا شروع کریں تو یہ چیزیں جو نا درست نہیں ہوتی. لیکن تب بھی مسیح کے نام کی خاطر یہ دکھ برداشت کیا. میڈم، ہم آپ کو سلیوٹ کرتے ہیں کہ آپ اپنے ایمان میں مضبوط رہیں. بحیثیت ایک کرسچن پاکستان میں آپ کے اوپر ظلم ہوا، آپ نے حقائق سے اس پردے کو اٹھایا کہ جو ظلم و ستم پاسٹر وکی کے ساتھ ہونے جا رہا تھا. آپ نے دعاؤں کے لیے ایک میسیج فارورڈ کیا، بہت سارے خادمین نے دعائیں کی، بہت سارے چرچز میں لوگوں نے، کلیسیا پاکستان نے روزے رکھے. آپ ضرور انہیں کو خاص میسیج دینا چاہتی ہیں تو آپ ضرور بات کر سکتے ہیں. بالکل، ہمیں بائبل مقدس یہ سکھاتی ہے کہ جب بھی خدا کی قوم کے اوپر کوئی بھی پریشانی آئی تو قومی سطح پر دعا اور روزے کی منادی کی گئی. تو ایک بڑی مصیبت اس وقت پاکستانی کرسچن کمیونٹی پر آئی ہوئی ہے. دعا اور روزے ہمیں پریکٹیکل جد و جہد بھی کرنی، عدل و انصاف کے لیے جو دروازے کھٹکھٹانے وہ بھی کھٹکھٹانے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دعا اور روزے میں ٹھہرنا بہت ضروری ہے. اور میں شکر گزار ہوں ان تمام پادری صاحبان کی، ساتھیوں کی، ایمانداروں کی جنہوں نے دعا اور روزے میں ٹھہر کر دعا کی اور ابھی بھی کر رہے ہیں. میں بی دی لائٹ ٹیلی ویژن کی شکر گزار ہوں. اور جس دن پہلے دن میں وہاں پہنچی ہوں اور پادری صاحب کی سچویشن کو دیکھ کر، جو اس کی روح رواں ہے بی دی لائٹ ٹیلی ویژن کی نورین سنبل نورین، وہ مجھے انہوں نے کال کی ہے اور اتنا زار و قطار وہ رو رہی تھیں. تو کسی کے آنسو نہیں تھم رہے تھے اور یہ آنسو ابھی ہمیں خدا کی پاک بارگاہوں میں بھی بہانے ہیں. میں پاسٹر کاشف کرسٹی کی بھی شکر گزار ہوں کہ جو نہ صرف انہوں نے ہر طریقے سے اپریشیٹ کیا بلکہ دعا اور روزے کی منادی کر کے اپنے پورے چرچ کے اندر 7 دن کا روزے کا اعلان کیا. کیونکہ یہ ابھی جنگ شروع ہوئی ہے، ابھی اس کو جیتنا ہے اور گھٹنوں کے بل ہو کر جیتنا ہے. جو قانونی محاذ پہ لڑائی ہے وہ لڑ رہے ہیں،
جو مذہبی محاذ پہ لڑائی ہے وہ پادری صاحبان نے اور ایمانداروں نے لڑنی ہے، تو اس کے لیے ہمیں اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ پلیز دعا اور روزے میں ٹھہریں، بائبل پڑھیں اور خدا کے تخت کی بنیاد عدل اور انصاف ہے، اس کو مانگیں۔ بی دی لائٹ انٹرنیشنل ٹیلی ویژن ہمارے تمام ویورز کو ویلکم کرتا ہے۔ آئیے اس وقت ہمارے ساتھ خداوند کے عظیم خادم پاسٹر کاشف کرسٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہم ان کے بارے میں بتاتا چلیں کہ جیسے کہ میڈم غزالہ شفیع کمل صاحبہ نے جب وہاں پہ حالات کچھ ایسے ناساز ہوئے کہ قوم پریشان ہو گئی، تو میڈم غزالہ شفیع کمل صاحبہ نے دعاؤں کی ریکویسٹ کی کہ تمام ایمانداروں سے درخواست کی جاتی ہے کہ روزے اور دعاؤں میں ٹھہرا جائے۔ تو ہمارے ساتھ پاسٹر کاشف کرسٹی صاحب موجود ہیں۔ بھائی صاحب، ہم آپ کے بڑے شکر گزار ہیں کہ آپ نے بحیثیت ایک خادم، بحیثیت ایک کاہن، آپ نے جو ہے 7 دن کا روزہ بھی رکھا اور اپنی پوری کلیسیا کو، اور جہاں جہاں تک آپ کی آواز جو ہے سنی گئی، لوگ جانتے تھے آپ کو، آپ نے 7 دن روزے رکھے۔ تو آپ جو ہے مسیح قوم کو کیا میسیج دینا چاہتے ہیں؟ آپ سب کو مسیح یسوع میں اسلام۔ میرا ایک ہی میسیج ہے کہ جس طرح کلام خدا میں لکھا ہے کہ آستر نے جب اپنی قوم کو بچانا تھا تو اس نے اپنی قوم سے کہا، اپنے لوگوں سے کہا کہ آپ روزہ میں ٹھہر جائیں، میں بات کروں گی۔ آج خدا ان کی خادمہ ہمارے لیے بات کر رہی ہے، ہمیں ان کے لیے دعا اور روزے کی ضرورت ہے۔ ان کی کامیابی کا ایک ہی راز ہے کہ کلیسیا دعا اور روزے میں ٹھہر جائے، خدا کے حضور اپنی خادمہ کے لیے آواز بلند کرے۔ ہمارا ایمان ہے کہ خدا نے اپنی بندی کو دلیری بخشی ہوئی ہے، یہ ڈرتی نہیں، گھبراتی نہیں، پریشان نہیں ہوتی، بلکہ دلیری سے بات کرتی ہیں، اور ہم پر یہ فرض ہے، جس طرح وہ بار بار کہتی ہے، کیونکہ خدا ان کی خادمہ کلام خدا کو جانتی ہے، اور وہ یہ بھی جانتی ہیں کہ میری قوم جب دعا اور روزے میں ٹھہر جائے گی تو خداوند مجھے فتح بخشے گا۔ تو ضروری ہے، جس طرح باجی نے پہلے بھی کہا، میری کلیسیا 7 دن دعا اور روزے میں ٹھہری ہے، آج بھی میری کلیسیا عبادت کر رہی ہے، دعا کر رہی ہے، اور مزید 2-3 دن اور ہیں، ہم لگاتار دعا کر رہے ہیں، اور ہمارا ایمان ہے کہ ہم ضرور خداوند میں رہتے ہوئے کامیابی کو حاصل کریں گے۔ آمین۔ میری آپ سے بھی درخواست یہی ہے، اگر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ہماری ایک لیڈر، خدا کی بندی آپ کے لیے بات کر رہی ہے، تو ہم مقدس موسیٰ کی طرف اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر خداوند کے حضور دعا کر سکتے ہیں۔ ہماری دعاؤں سے ہماری خادمہ، ہماری مسیح خادمہ، ایک دلیر خادمہ یسوع مسیح میں فتح پائے گی۔ آمین۔ آئے ہم اس وقت کے لیے بھی دعا کریں گے، اور باجی کے لیے، خاص کر پاسٹر غزالہ صاحب کے لیے دعا کریں گے، خدا اپنی بندی کو اسی طرح ہماری قوم اور اپنے جلال کے لیے استعمال کرتا رہے۔ آمین۔ آمین۔ آئے ہم دعا کریں۔ اے بزرگ بادشاہ، زمین اور آسمان کے مالک خداوند، ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں، سب سے بڑھ کر اس بات کے لیے، تیری بندی کے لیے، بھائی لوگ کے لیے شکر گزاری کرتے کہ وہ سلامتی سے اپنے شہر میں آئے، تو نے خداوند اپنے لوگوں کو وہاں اپنے جلال کے لیے استعمال کیا، اور ایک بڑے کام کے لیے استعمال کیا، تاکہ خدا تیرا ہی نام جلال پائے۔ ہم تیری بندی کو ایک بار پھر خداوند تیرے ہاتھوں میں سونپتے ہیں کہ جہاں تک ہو سکے خدا تو اپنی بندی کی حفاظت کرنا۔ ہم خدا اسی طرح اپنے ہاتھوں کو تیری حضوری میں اٹھائے رکھیں، تیرے حضور رہیں، گھٹنوں پر رہیں، دعا میں رہیں، روزے میں رہیں، تاکہ خداوند جو کام تو نے اپنی بندی کو سونپا ہے، جو خدمت تو نے اپنی بندی کو دیانتدار جان کر، دلیر جان کر سونپی ہے، خدا تیری بندی اسے پورا کرے، اور ہم اسی طرح تو زندہ خدا کے حضور چک کر تو زندہ خداوند کی شکر گزاری کرتے رہیں۔ اس پوری ٹیم کے لیے، بی ٹی ایل پوری ٹیم کے لیے میں شکر گزاری کرتا ہوں، ان کی ساری خدمت کے لیے خداوند تیری شکر گزاری کرتا ہوں کہ اپنے چینل سے تیری آواز کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں، حقائق کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں، آج کے سارے وقت کے لیے شکر ہو، باقی ماندہ وقت میں ہم سب کو سنبھال، یسوع مسیح کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ باپ، بیٹا، روح القدس کے نام سے، آمین۔ آمین۔ Do not forget to like the video, subscribe BTL TV, and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the world.